بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس کی نسل سے ہیں اور والدہ ماجدہ کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قسم کے اموال، مویشی، چوپائے، باندی، غلام، کھیت، باغات اور وسیع و عریض زمین کے علاوہ کئی بیویوں اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ مال و دولت، راحت و آرام اور صحت و تندرستی کے ان ایام میں بھی آپ علیہ السلام تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر فائز، ذکر الہی میں مشغول اور متوجہ الی اللہ رہے۔ نعمتوں پر شکر الہی ادا کرتے رہے۔ دنیا کی دولت اور زیب و زینت انہیں یاد الہی سے غافل نہ کر سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش آئی اور ان کے سب اموال ختم ہو گئے، مویشی و چوپائے مر گئے، باندی غلام فوت ہو گئے، ایک زوجہ کے علاوہ بقیہ اہل خانہ اور اولاد بھی دنیا سے چلے گئے، حتیٰ کہ شدید مرض کی شکل میں آپ کے جسم مبارک کا بھی امتحان شروع ہو گیا۔ آزمائش و امتحان کا یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا، لیکن پے در پہ مصائب و آلام کے باوجود آپ نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، اور جب بھی کوئی مصیبت آئی تو ان کی زبان سے ناشکری کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات ہی جاری ہوئے۔ آپ کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، صبر و استقامت میں بھی اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، جس سے آپ کی آزمائش ختم ہوئی اور صبر و شکر کے صلہ میں شفا کی نعمت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ مال و اولاد عطا فرما دیے۔ یہاں آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے بھی امتحان لے تو اس میں آپ کو اس واقعہ سے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے زندگی کے واقعات سے آپ صبر تحمل حاصل کر سکیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر 4 مقامات پر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت 163 اور سورہ انعام آیت 85 میں دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کے ساتھ آپ کے نام پاک کا بھی ذکر ہے۔ حالات کا بیان نہیں، البتہ سورہ انبیاء آیت 83 84 اور سورہ صاد آیت 41 سے 44 میں آپ کی بیماری، اس سے شفا اور زوجہ سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام پاک ایوب ہے، اور نسب نامہ سے متعلق مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ ایوب بن اموس بن زارح بن عیس بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ والدہ محترمہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ زوجہ کا نام رحمت ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیم کی شہزادی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بال گھنگریالے، خوبصورت کشادہ آنکھیں، شکل و صورت بہت حسین، گردن چھوٹی، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط، اور قد مبارک لمبا تھا۔ علماء تفسیر و تاریخ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تمام طرح کے کثیر اموال تھے، جن میں باندی، غلام، مویشی اور دیگر جانور، اور ثنیہ سے لے کر حوران تک وسیع اراضی شامل تھے۔ یوں ہی آپ علیہ السلام کو کثیر اولاد بھی عطا ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام انتہائی عمدہ اوصاف کے مالک تھے، جیسے مصائب و آلام پر بے حد صبر کرنے والے، بہت ہی اچھے بندے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ علامہ ابو بکر احمد بن علی المعروف خطیب بغداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام مسکینوں پر رحم کرتے، یتیموں کی کفالت فرماتے، بیواؤں کی امداد کرتے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم اور خندۂ پیشانی سے پیش آتے، مسافروں کی خیر خواہی کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے، اور حقوق الہی کامل طریقے سے ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بہت سے احسانات فرمائے، ان میں سے 18 احسانات یہ ہیں، 1 سے 6 تک۔ آپ علیہ السلام کو ہدایت، صلاح اور ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، نیک لوگوں میں شمار کیا، بطور خاص نبوت کے لیے منتخب، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخشی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ
والصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ 7 سے 8 آزمائش و امتحان کی گھڑی میں اور ایام بیماری کے دوران جب آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے قبول فرمایا، آپ کی تکلیف دور کر دی، اور پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت اور اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکرى للعابدین۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت مبارک کے اہم واقعات کا ذکر ملاحظہ فرمائیں۔ مفسرین و مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار، صحت مند اور کثیر اولاد والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی، باندی غلام بھی ختم ہو گئے، تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ اور ہزارہا بکریاں تھی سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ان کٹھن حالات میں آپ علیہ السلام کا مقدس طرز عمل یہ رہا کہ جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور فرماتے تھے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جسمانی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے اور تمام بدن مبارک زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا، البتہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرایم نے نہ چھوڑا، اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیے جانے کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی خطا کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے درجات مزید بلند کرنے کے لیے آزمائش میں مبتلا کیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت سالہ سال رہی، آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والے سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تکلیف اور ایذا سے آپ علیہ السلام کی بیماری اور اس کے شدائد مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بیماری کے دوران شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والے وسوسے ہیں جو ناکام ہی ثابت ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پہلی دعا سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا بھی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی دعا ہے۔ دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کرنی چاہیے جو دعا کے موافق ہو، جیسے رحمت طلب کرتے وقت رحمان و رحیم کہہ کر پکاریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ آپ علیہ السلام سے فرمایا زمین پر پاؤں مارو، انہوں نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا،
حکم دیا گیا اس سے غسل کریں۔ آپ نے غسل کیا تو بدن کے ظاہری حصے کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا۔ آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ حکم الہی سے آپ علیہ السلام نے یہ پانی پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت و تندرستی حاصل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی۔ اور ارشاد فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں شفا یابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا دیا۔ اس کے بعد آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ آئی تو انہیں پہچان نہ سکی اور کہنے لگی اے اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے پریشانی میں اس طرح کی باتیں کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ عرض کی آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا جسم دوبارہ ٹھیک کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے ہاں کثیر اولاد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطائیں خاص رحمت خداوندی تھی جس میں دوسروں لوگوں کے لیے بہت نصیحت ہے کہ صبر کرنے والا بہت بامراد ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ اور ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کتنے عرصہ تک بلا یعنی مصیبت میں مبتلا رہے اور صبر بھی کیسا جمیل فرمایا۔ جب اس سے نجات ملی عرض کیا الہی میں نے کیسا صبر کیا؟ ارشاد ہوا اور توفیق کس گھر سے لایا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا بے شک اگر تو توفیق نہ عطا فرماتا تو میں صبر کہاں سے کرتا۔ بیماری کے زمانہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئی تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئی، چونکہ تکلیف و کمزوری کی وجہ سے بہت سے امور خود نہ کر پاتے تھے اور زوجہ ہی معاون تھی، تو زوجہ کی عدم موجودگی میں غالباً سخت آزمائش کا معاملہ آیا جس سے بے قرار ہو کر آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام انہیں جھاڑو مار دیں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تیلوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک ہی بار مار دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قسم کھانے کا ایک سبب اوپر بیان ہوا اور دوسرا سبب بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں۔ آزمائشوں و بلا کے دور میں آپ کی پاکیزہ بیوی جن کا نام رحمت بنت افرایم یا میشا بنت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تھا، وہ آپ کے لیے محنت و مزدوری کر کے خوراک مہیا فرماتی تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں زیادہ کھانا پیش کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو گمان ہوا کہ شاید وہ کسی کا مال خیانت کے ذریعہ حاصل کر لائی ہیں۔ اس پر آپ کو غصہ آیا تو آپ نے قسم کھائی اس کو 100 چھڑی ماروں گا۔ آگے کی تفصیل وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ مفسرین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ پر اس رحمت اور تخفیف کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ بیماری کے زمانہ میں انہوں نے اپنے شوہر کی بہت اچھی طرح خدمت کی اور آپ کے شوہر آپ سے راضی ہوئے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آسانی فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آزمائش ختم ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے 70 سال نعمت و راحت میں زندگی بسر کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ آپ کی اولاد اور قوم بھی اسی دین پر کاربند رہی، یہاں تک
کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ بعد انہوں نے اپنا دین بدل دیا۔ بعض علماء کے نزدیک 93 سال کی عمر میں اور بعض کے نزدیک ان سے زیادہ برس کی عمر میں حضرت ایوب علیہ السلام نے وفات پائی۔ یہاں اس باب سے متعلق چند اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو یہ سب باتیں سرتاپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہیں اور برابر صابر و شاکر رہے۔ یوں ہی بعض کتابوں میں جو یہ واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا بھی عوام کے لیے نفرت و حقارت کا باعث ہے، اور لوگ ایسی چیز سے گھن کھاتے ہیں۔ لہٰذا خطبہ اور واعظین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش و امتحان میں مبتلا فرماتا ہے، اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں، بلکہ یہ ان کی بارگاہ الہی میں عزت و قرب کی دلیل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مصیبت پر صبر کرنا انتہائی فضیلت کا باعث ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں اس کے ثواب پر مشتمل 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، اولاد اور مال کے بارے میں آزمایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی صرف حلال کو حرام کر دینے اور مال کو ضائع کر دینے کا ہی نام نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب کے حصول میں زیادہ رغبت رکھے اور یہ تمنا ہو کہ کاش یہ میرے لیے باقی رہتی۔ نمبر 3، حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقدر ہو چکا ہو جہاں تک یہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور ہر آنے والی مصیبت پر صبر کر کے اجر و ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتویٰ عالمگیری میں ہے، جو حیلہ کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل ذریعے سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو حیلہ اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے۔ اس قسم کے حیلوں کے جائز ہونے کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ البتہ یاد رہے کہ قابل اعتماد مفتیان کرام سے رہنمائی لیے بغیر عوام الناس کو کوئی حیلہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی بہانہ،
کیونکہ بعض ہیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی اور بعض اوقات ہیلا کرنے میں ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہیلا ہوتا ہی نہیں۔ درس و نصیحت: حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے امتحان میں یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی اس کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو رب کریم ان کے مراتب و درجات میں بے حد بلندی و رفعت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے آزمائش میں صبر کیا اور آزمائش ختم ہونے پر شکر الہی بجا لائے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ مشکلات و مصائب اور بیماریوں میں صبر و ہمت سے کام لیں اور رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور جب یہ آزمائش ختم ہو جائے تو شکر الہی ادا کرتے ہوئے اس کی اطاعت و عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ تاریخ انسانی کی وہ عظیم ترین خاتون جنہوں نے وفا شعاری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی کہ مال و اولاد کی محرومی پر صبر کیا، شوہر پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر اور ہمت و حوصلے سے برداشت کیا، مصیبت کی اس گھڑی میں انہیں تنہا چھوڑ دینے کی بجائے بھرپور انداز میں ان کا ساتھ نبھایا اور ہر دکھ درد میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہیں۔ ان کا یہ عمل اس دور کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ نے مصائب و آلام کے دنوں میں اپنے شوہر کی خدمت گزاری کر کے انہیں خوش کیا تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی۔ شوہر کو خوش رکھنا بیوی کے لیے نہایت ثواب کا کام ہے اور تنگ کرنا اور ایذا پہنچانا سخت گناہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات معمولی سی بات پر بیویاں شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں اور یہ حرکت شوہر کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حدیث میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ غسل کر رہے تھے کہ اس دوران آسمان سے آپ پر سونے کی ٹڈیاں برسی، آپ انہیں چادر میں بھرنے لگے۔ رب تعالیٰ نے ندا فرمائی، یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترا، اے ایوب جو تمہارے پیش نظر ہے کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہ کیا تھا؟ از کی بلا یا ربی ولیکن لا غنی بی عن برکتی کا، یا رب کیوں نہیں، لیکن مجھے تیری برکت سے تو بے نیازی نہیں۔ برہنہ غسل سے مراد یا تو یہ ہے کہ تہبند باندھا ہوا تھا اور یا پھر مکمل تنہائی میں غسل فرما رہے تھے۔ حضرت ابن ابزی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے نام اور اجمالی اوصاف کے سوا ہمیں مزید کچھ بیان نہیں ملتا۔ اسی طرح حدیثوں میں بھی آپ کا کوئی تذکرہ منقول نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت پاک کا مختصر تذکرہ باب میں بیان کیا گیا ہے جس کی تفصیل ذیلی سطور پر ملاحظہ ہو۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر خیر دو صورتوں میں کیا گیا ہے، سورہ انبیاء آیت 85-86، نمبر 2 سورہ سعد آیت 48۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کا نام اور اوصاف مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے حالات کا مجمل یا مفصل کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے جو کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ البتہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند ہیں اور انہوں نے خالصاً لوجہ اللہ یعنی رضا الہی کے لیے کسی کی ضمانت کر لی تھی، جس کی وجہ سے ان کو کئی برس قید کی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ اور بعض مفسرین نے تحریر فرمایا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام در حقیقت حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور زمانہ حال کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، مگر گوتم بدھ کی موجود تعلیمات کو سامنے رکھیں تو محض ایک خیالی تک بندی ہی لگتی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ علیہ السلام صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے لائق بندوں اور بہترین لوگوں میں سے تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا۔ فرمان باری تعالیٰ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو اور سب بہترین لوگ ہیں۔